लिली और परी। लिली एक छोटी सी लड़की थी जो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से फार्म पर रहती थी। खेतों की ज़मीन घास और दरख्तों से घिरी हुई थी जो करीबी जंगल की तरफ जाती थी। एक दिन इसके वालिदैन ने फैसला किया कि इन्हें पिकनिक मनानी चाहिए। जंगल के करीब खेतों में जब उन्होंने पिकनिक मनाई, उस दौरान उसके वालिदैन ने फैसला किया वो थोड़ी देर के लिए सोने जा रहे हैं। माँ ने कहा, बराए करम तुम कहीं भटकना मत। लिली ने जवाब दिया, अच्छा माँ। करीब ही लिली ने फूलों से भरा हुआ बाग दिखा। उसने सोचा अपनी माँ के लिए फूल चुन लूं, ये एक अच्छा ख्याल है। फूलों से उनकी पिकनिक का शुक्रिया अदा हो जाएगा। फूलों में उसने एक तितली को देखा जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। बहुत सारे मुख्तलिफ रंगों वाली वो उसे करीब से देखना चाहती थी और वो उसकी तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो तितली के करीब गई, तितली ने उड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद लिली ने तितली के पीछे चलने का फैसला किया, लेकिन जब वो उसके करीब गई वो उड़ गई। उसने नजर उठा कर देखा कि वो दरख्तों से घिरी हुई है। मैं खो गई हूँ। उसने जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और अपना रास्ता तलाश करने लगी और रोने लगी, प्लीज मेरी मदद करो छोटी, मैं नहीं चाहता मेरा रात का खाना उदास हो। उसने सुना बड़े दरख्तों के पीछे उसे दो बड़ी आंखें नजर आईं। आंखें आगे बढ़ने लगी। उसके सामने एक बड़ा भेड़िया खड़ा था। लिली ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भेड़िया तेज हुआ और उसे बाजू से पकड़कर जमीन पर घसीटने लगा। प्लीज कोई मेरी मदद करे, लिली ने चीख कर कहा। चुप रहो, जंगल में तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा और तुम्हारे माँ बाप अभी सो रहे हैं। अगर तुम अपनी चीखें तो मैं तुम्हारा बाजू काट दूंगा। भेड़िए ने कहा। वो उसे अपने पीछे घसीटता हुआ जंगल में चलता रहा। मैं काफी अरसे से जंगल में तुम्हारे अकेले दाखिल होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज रात आपका रसीला गोश्त खाऊंगा। लिली ने पुरजोश अंदाज में कहा, बराए करम नहीं मिस्टर फुल, मैंने रसीली नहीं हूँ। लिली ने भेड़िए को राजी करने लगी कि उसे छोड़ दे। भेड़िए ने कहा, मुझे थोड़ा सा चखना पड़ेगा। नहीं, इंतजार करो, बराए करम इंतजार करो। लिली ने इल्तिजा की। भेड़िए ने उसका बाजू पकड़ा और मुंह खोला। लिली ने उसके दांत देखे, वो बड़े और तेज थे। उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसे अपना बाजू चाटते हुए महसूस हुआ। लिली ने आंखें खोल ली। भेड़िए ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं चोरी करनी पड़ेगी तुम्हारे बाप के फार्म से सब्जियां, तुम्हारा गोश्त लजीज पकाने के लिए। लिली ने
اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن رسیاں مزید سخت ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، وہ اپنے والدین کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی، اور وہ رونے لگی۔ غار سے باہر ایک پری اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے رونے کی آواز آئی اور وہ رک گئی۔ وہاں ایک لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی انسانی لڑکی ہے جو بالکل اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے کبھی انسان کو اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو چھوٹی، میں جنگل کی پری ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ لیلی نے پری کی طرف دیکھا اور اپنی ساری داستان سنائی اور رونے لگی۔ امید چھوڑنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی، پری نے کہا۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور ہوا میں لہرا دی۔ گرتی چمکتی دھول نے لیلی کو گھیر لیا۔ رسیاں ڈھیلی ہو کر زمین پر گر گئیں۔ پری نے کہا، میں تمہیں چھوٹا کرنا چاہ رہی ہوں، تم چھوٹی ہو جاؤ گی، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جا سکوں گی، پری نے یقین دلایا۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی ہلائی اور ایک بار پھر لیلی کے اپنے گرد چمکی کی دھول کو دیکھا۔ فوراً ہی وہ پری سے چھوٹی ہو گئی۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ پری اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتی تھی۔ لیلی، میں جانتی ہوں کہ یہ خوفناک لگتا ہے، پری نے کہا۔ اس نے جیسے ہی لیلی کو پروں میں اٹھا کر بڑھانا شروع کیا تو اچانک بھیڑیا غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے زمین پر رسی دیکھی لیکن لڑکی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے غار میں ہر طرف دیکھا لیکن لیلی نہ ملی۔ بھیڑیے کو بے حد غصہ آیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ اچانک لیلی نے چھینکا۔ بھیڑیے نے سن لیا۔ فوراً اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی اور اندھیرے کونے میں کچھ حرکت کرتا نظر آیا۔ پری نے لیلی کو فوراً اپنے پروں میں چھپا لیا۔ پری نے بھیڑیے کے کان میں سرگوشی کی۔ بھیڑیے کو غصہ آیا۔ بھیڑیے نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن چمکدار دھول نے بھیڑیے کو گھیر لیا۔ لیلی نے دیکھا وہ سکڑ گیا تھا، وہ اب چھوٹا ہو گیا تھا۔ پری کے مقابلے میں لیلی نے پوچھا، تم نے اس کو کیا کیا؟ پری نے کہا، میں نے اسے چھوٹا کر دیا لیکن وہ اس دن پھر سے بڑا ہو جائے گا جس دن وہ دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا سیکھ جائے گا۔ پری نے کہا، اب لیلی چلو۔ اس نے لیلی کو اٹھایا اور بھیڑیے کی غار سے باہر نکلی۔ لیلی نے دیکھا وہ جنگل کی گہرائی میں اڑ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، مجھے گھر جانا ہے جلد ہی، میرے والدین مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن پھر پہلے تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، پری نے کہا۔ وہ ایک خوبصورت جامنی رنگ کے پھول کے سامنے پہنچے۔ پری نے ایک ٹکڑی پر دستک دی اور وہ دروازے کی طرح کھل گیا۔ وہ پھول کے اندر داخل ہوئی اور لیلی نے دیکھا یہ پیلے رنگ کے پاؤڈر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی خوشبو شہد کی طرح ہے۔ پری نے پاؤڈر پر سے کچھ لیا اور اس کے زخموں پر رکھ دیا۔ سیکنڈوں میں زخم مدم ہو گئے۔ اب بہتر لگ رہا ہے، لیلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جانے کے لیے تیار ہو، پری نے کہا۔
پری نے جواب دیا، آپ میرے لیے 2 چیزیں کر سکتی ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو تم میرے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور دوسری یہ بات کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے کبھی امید نہیں چھوڑو گی۔ للی نے وعدہ کیا۔ للی للی، اس نے دور سے پکارنے کی آواز سنی۔ پری نے کہا، مجھے اب جانا ہے، تمہارے والدین آ رہے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اور پری پڑپڑانے لگی۔ للی نے اسے جنگل میں اڑتے دیکھا۔ للی اس نے پھر سنا، ماما بابا میں یہاں ہوں، وہ چلائی۔ وہ اپنے والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے ماں باپ کے گلے لگی۔ تم کہاں تھی؟ ہم پریشان ہو گئے تھے۔ للی، میں ٹھیک بھٹک گئی تھی لیکن گھر کا راستہ مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کبھی نہیں بھٹکوں گی۔ مزید ویڈیو کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔